دوستو، اللہ کے ولی اور ایک ناگن کا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں۔ فارس کا علاقہ تھا جو اب ایران کے نام سے مشہور ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کا بادشاہ سلطان سرمد بہت ہی دلیر اور بہادر شخص تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو اسی کی طرح نیک دل اور بہادر تھے۔ بالخصوص بڑا شہزادہ تو انتہائی خوبصورت بھی تھا۔ اس کی جسامت اور ڈلڈول جی وضاحت تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ اس کی صحت اور توانائی کا ڈنکا بجتا تھا۔ سارے دربار میں لوگ اس شہزادے کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ خود بادشاہ سلطان سرمد بھی اپنے اس بیٹے کو بہت پسند کرتا تھا، مگر عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ شادی کے بعد شہزادے کا جسم اترنا شروع ہو گیا۔ اس کی صحت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ مختلف بیماریاں اس کو لاحق ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور جسم میں کشش ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے بہت امیدیں لگا رکھی تھی۔ اس نے پورے محل کے طبیبوں کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے کی صحت پر لگا دیا کہ کسی بھی طرح اس کو بچا لو اور اس کی بیماری کا حل ڈھونڈ کر بتاؤ، مگر طبیبوں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیوں شہزادے کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ بالآخر بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں کوئی بھی طبیب اگر میرے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے تو وہ دربار میں آ جائے، مگر بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد بھی شہزادے کی بیماری کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن بادشاہ بہت ہی پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اسی حال میں جنگل بیابان یا صحرا کی طرف نکل جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے۔ بس وہ بغیر کسی لاؤ لشکر کے اور بغیر کسی فوج کے اکیلا ہی نکل گیا۔ کافی دن تک مارا پھرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں کوئی آواز سنی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی شخص موجود ہے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک فقیر شخص اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ سلطان سرمد بادشاہ وہاں پر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ اس سوچ میں گم تھا کہ اس ویرانے میں فقیر کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو کھانا پانی کیسے ملتا ہوگا اور اس کا گزارا کیسے ممکن ہوتا ہوگا۔ اسی واسنا میں ایک پرندہ باہر سے اڑتا ہوا آیا۔ اس کی جوش میں بہت خوبصورت کپڑا تھا۔ فقیر نے اپنی عبادت بس کر دی اور کپڑا لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کپڑے میں کھانے کی کچھ چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ اس طرح اللہ کی نصرت اس فقیر کو ملی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنا مسئلہ بیان کیا اور دعا کے لیے کہا۔ فقیر نے اس بات کی اجازت دے دی کہ شہزادے کو اس کے پاس لایا جائے تاکہ یہ صورتحال کو اچھی طرح سے دیکھ سکے۔ بادشاہ وہاں سے واپس ہوا اور دربار پہنچ کر شہزادے کو ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب شہزادے کو لے کر فقیر کے پاس غار میں پہنچا تو اس بزرگ فقیر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ کسی بیماری کا اثر نہیں بلکہ کچھ اثرات ہیں، یعنی کوئی ایسی وجہ ہے جو بیماری سے ہٹ کر ہے۔ شہزادے سے پوچھنے لگے کہ کیا تم نے کوئی سفر کیا ہے، کیا کہیں پر گئے تھے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ شہزادہ کہنے لگا، جی میں کافی عرصہ پہلے ایک سفر پر گیا تھا، وہاں پر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے ایک جگہ ہرن کا شکار کیا، لیکن میرا تیر شکار کو لگنے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا، ہرن ہی بھاگ گیا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں نے ہرن کا پیچھا شروع کر دیا۔ اس بھاگ میں اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور جنگل میں ہی رات کا وقت شروع ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور وہ ہرن بھی مجھے مل نہ سکا۔ اسی دوران میں نے سنا کہ ادھر ادھر سے کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ رونے کی آواز بہت دردناک تھی۔ میں اسی طرف چلا گیا اور دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا اوپر والا دھڑ عورتوں جیسا ہے مگر اس کا نچلا جسم سانپ کے جیسا ہے۔ جب میں نے یہ عجیب منظر دیکھا تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ بتانے لگی کہ دور دراز کے علاقے میں اپنے چاچا کے ساتھ میں رہتی تھی۔ میرے چاچا نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے جادوگروں کے حوالے کر دیا۔ جادوگروں نے میری روح کو قید کر لیا اور میرا یہ حشر کر دیا۔ میں بہت مصیبت میں ہوں۔ رحم دل شہزادے نے پوچھا کہ اس سے خلاصی کیسے ہوگی اور تمہیں اس سے نجات کیسے ملے گی؟ اس لڑکی نے بتایا کہ سامنے فلاں درخت پر ایک الو بیٹھا ہوا ہے، اسی الو میں میری روح قید ہے، اگر تم اس کو ہلاک کر دو تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے یہ سنتے ہی الو کو ہلاک کر دیا۔ الو کے مرتے ہی جنگل میں اندھیرا بہت بڑھ گیا اور خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگی جن کو سن کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔
تم میرے ساتھ جو سلوک کرو مجھے منظور ہے۔ شہزادہ اس لڑکی کو لے کر محل میں آ گیا اور یہاں پر اس لڑکی سے شادی کر لی، مگر شادی کے بعد اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ بزرگ فقیر نے اتنا سن کر ارشاد فرمایا، اے شہزادے، تمہاری بیماری اور صحت خرابی کی اصل وجہ یہی لڑکی ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک ناگن تھی، مگر اپنی قوت کی وجہ سے انسانی شکل اختیار کر کے وہ تمہارے ساتھ آ گئی اور شادی کر کے تمہارے اندر مسلسل زہر ڈال رہی ہے تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ شہزادے کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو اس کے حسن میں گرفتار تھا اور اس کے ساتھ سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسی دشمنی کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا، تمہارے والد آج سے 5 سال پہلے جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک موذی جانور کالے سانپ کو دیکھا تو انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ناگن اسی سانپ کی بہن ہے اور تم سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تو تمہیں ایک ہی مرتبہ ڈس کر ختم کر دیتی، مگر انتقام کی خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہے۔ شہزادہ یہ سن کر بہت حیران ہو گیا۔ اس کو یقین آ چکا تھا کہ میری بربادی اور صحت کی تباہی کی وجہ یہی شیطان ناگن ہے۔ اس نے غصے میں تلوار نکالی اور کہنے لگا کہ میں ابھی جا کر اس ناگن کو قتل کر دیتا ہوں، مگر بزرگ فرمانے لگے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ جیسے ہی تم میرے پاس آئے تھے تو وہ ناگن محل سے فرار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو انجام نظر آ گیا تھا۔ اب جب تم جاؤ گے تو اس کو غائب پاؤ گے۔ شہزادہ پریشان ہو گیا کہ اگر وہ بھاگ گئی ہے اور فرار ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ دشمنی نکالنے کے لیے مجھے سازش کے جال میں پھنسا لے۔ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے شہزادے کو ایک تعویذ دیا کہ اگر تم اس کو اپنے پاس رکھ لو تو وہ آج کے بعد کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گی اور کسی بھی طرح تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شہزادہ اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ تعویذ حاصل کرتے ہی اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بہت ہی تبدیلی اپنی صحت میں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پورے لشکر سمیت بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان بزرگ کا بہت بڑا اکرام کیا۔ جب وہ واپس آیا تو سارے دربار والے حیران تھے اور اس کو بتا رہے تھے کہ آپ کی بیوی کافی دن سے غائب ہے اور ہم باوجود کوشش کے اس کو ڈھونڈ نہیں سکے۔ شہزادہ یہ سن کر مسکرانے لگا اور پھر محل میں خوشیاں واپس آ گئی۔ شہزادے کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں میں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔